جی، سیقول السفہاء جاہل کہیں گے، بیوقوف اب کہیں گے۔ حاشیہ نمبر 11 کہتے ہیں کہ سیاتی مفسری ان الآیت من الاخبار بالغیب، ان قریب آئے گا مفسر کے لیے کہ یہ آیت اخبار بالغیب سے ہے۔ تو ہم پہلے واضح کر چکے کہ یہ آیت جو ہے یہ بالغیب کی خبر دیتی ہے۔ کس کی؟ کہ وہ کہیں گے بھی کہا نہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر دی۔ حاصل ذالک، اس آیت کا حاصل، اس آیت کا حاصل ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یستقبل الکعبۃ فی صلاتہ وهو بمکہ فلما ہاجر الى المدینہ امر باستقبال بیت المقدس فانزل اللہ هذه الآیہ لیعلموا بانه سیحوله للكعبة فيطرز عليه ليكون معجزة له من حيث إخبار بالمغيبات، ثم نزلت آية تحويل القبلة فمقتضاه أن هذه الآية متقدمة في النزول والتلاوة. قوله سيقول السفهاء أتي بسين مع معنى القول المذكور لاستمرارهم عليه بناء على أن الآية متقدمة في نظم على أن الآية متقدمة في نظم القرآن متأخرة في النزول عن آية قد نرى تقلب وجهك في السماء كما ذكره ابن عباس وغيره. فمعنى سيقول السفهاء أنهم يستمرون على هذا القول وإن كانوا قد قالوه جمل وعبارة المدارك. کہتے ہیں کہ حاصل اس کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز میں کعبہ کی طرف چہرہ کرتے تھے اور چہرہ کر کے مکہ شریف میں نماز ادا فرماتے تھے۔ پس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی تو حکم دیا گیا بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا، تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی سیقول السفہاء، پھر اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تاکہ وہ اس کو جان لے کہ ان قریب وہ اس کو کعبہ کے لیے پھیر دے گا۔ کس کے لیے؟ کعبہ کے لیے اسے پھیر دے گا، یعنی ابھی پھیرا نہیں ہے۔ سیقول السفہاء، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ وہ اسے پھیرے گا ان قریب، کس کے لیے؟ کعبہ کے لیے، پھر اس پر اعتراض کیا جائے گا۔ پھر یہ ہے اصل ادھر کہ آیت اتاری کہ تاکہ وہ جان لے، تاکہ کہ اللہ پاک انہیں پھیرے گا کعبہ کے لیے آپ کو، تو پھر آپ پر اعتراض کیا جائے گا۔ نبی اکرم تو وہ آگے نہیں، وہ اعتراض کے نہیں، بیوقوف کہیں گے، جاہل کہیں گے، اور تاکہ یہ معجزہ بھی ہو جائے آپ کا، کیا ہو جائے؟ اس لیے بھی کہ معجزہ بھی آیت اتاری تاکہ محبوب کے لیے معجزہ ہو جائے کہ جو بعد میں ہونے والا ہے محبوب کو پہلے بتایا اور پھر محبوب نے آگے بتایا، تو محبوب کے لیے معجزہ بھی ہو جائے کہ جو غیب والی چیزیں ہیں اس کی خبر دینے کی حیثیت سے۔ پھر یہ آیت جو قبلہ کی تحویل کی ہے یہ نازل ہوئی، پھر کیا اس کے بعد کیا ہوا؟ قبلہ کی چینجنگ کی آیت نازل ہوئی۔ تو بس کہتے ہیں اس کا مقتضا، اس کا مقتضا یہ ہے کہ آیت جو ہے نزول و تلاوت میں مقدم ہو۔ یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے حکم ہوا، تو کہتے ہیں اس کا مقتضا یہ ہے کہ آیت نزول میں بھی اور تلاوت میں بھی پہلے ہی ہو۔ یہ آیت کس میں؟ نازل ہونے میں بھی پہلے ہو، تلاوت میں بھی ہو۔ اب یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ نزول و تلاوت دونوں ہی پہلے ہوں، نزول تلاوت دونوں ہی پہلے ہوں۔ تو قول ہو اس کا کہنا شاعر کا سیقول السفہاء، یہ اللہ پاک نے فرمایا، اور یعنی جوہلا کہتے ہیں اوتیا بھی سین کے ساتھ ما معنی القول المذکور، قول مذکور کے معنی کے ساتھ، جو قول مذکور ہے قول اس کے معنی کے ساتھ سین کے ساتھ لایا گیا، کیوں؟ لاستمرارہم علیہ، کہتے ہیں اس پر ان کے دائمی رہنے کی وجہ سے، کیا؟
یہ جو سین لایا گیا ہے قول مذکور کے معنی کے ساتھ، یہ کیوں لایا گیا؟ دوام کے لیے لایا گیا۔ کس کے لیے؟ کسی کو کیا دوام ادھر کیسے ہوگا دوام؟ کو پڑھو آپ اصول، پھر آپ کو پتہ چلے کہ یہ سین جو قول مذکور کے معنی کے ساتھ لائی گئی ہے، یہ اسی لیے لائی گئی ہے کہ انہوں نے صرف ایک دفعہ نہیں کہا، انہیں بس کہہ دیا اور پھر ختم نہیں، کہتے رہیں گے۔ کیا دوام ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ کہتے رہیں گے، کس نے پھیر دیا؟ یہود اور مشرک، کس نے پھیر دیا؟ بس یہی تکلیف رہے گی، یہی بیوقوفو اللہ نے پھیر دیا، اللہ نے، اور یار کی خواہش پہ پھیر دیا، ٹھیک ہے، اللہ نے پھیر دیا۔ لیکن وہ کہیں گے، کہتے رہیں، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہ کس نے پھیرا، اور وہ کہتے رہیں گے، کیا دوام استمرارہم علیہ۔ اس لیے سین قول مذکور کے معنی کے ساتھ لائی گئی کہ تاکہ بتایا جائے کہ وہ اس پر مستمر رہیں گے، اس پر اور دائمی رہیں گے۔ اس پر آیت مقدم ہے نظم قرآن میں۔ جب یہ معنی لیں گے سین کا تو پھر یہ آیت جو ہے نظم قرآن میں مقدم ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ میں ترتیب میں آیت کیا ہے؟ مقدم ہے نظم قرآن میں، اور نزول میں متاخر ہے۔ کیا ہے؟ یعنی ترتیب میں تو پہلے ہے لیکن نازل ہونے میں بعد میں۔ پہلے کہا تھا تلاوت اور نزول میں پہلے ہے، اب کہتے ہیں جب یہ سین مستمر ہے تو وہ کہتے رہیں گے، تو کہتے ہیں اب نظم قرآن میں یہ پہلے ہے، ترتیب میں پہلے ہے، اور نزول میں بعد میں ہے، نازل بعد میں ہے۔ تو یہ متأخرۃ فی النزول، نزول میں بعد میں ہے۔ کس آیت سے؟ قد نری تقلب وجہک فی السماء کی آیت سے، قد نری، تو اس کے نزول میں قد نری تقلب وجہک فی السماء کی آیت کے بعد ہے کہ ہم بار بار آپ کا چہرہ آسمان میں پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس کا نزول ہے، اور ترتیب میں یہ پہلے ہے، ترتیب میں یہ پہلے ہے۔ اس کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ذکر کیا، اور ان کے علاوہ نے بھی اس کو ذکر کیا۔ حاشیہ نمبر 12 پہ کہتے ہیں قول من الناس، یہاں جو فرمایا سیقول السفہاء من الناس، من الناس کہتے فی موضع نصب علی الحال، یہ نصب کی جگہ میں حال پر واقع، حال ہے، کیا ہے؟ حال پر ہے، یعنی من الناس یہ جو ہے موضع نصب حال پر ہے، یعنی یہ حال کی جگہ ہے، منصوب محلن، حال کر لو منصوب، تو یہ ہے یہ نصب کی جگہ میں حال پر۔ والعامل، پھر سوالوں کا اسم عامل کیا ہے؟ کہتے والعامل فی یقول، اس میں عمل کرنے والا یقول ہے، یعنی سیقول میں یقول نے من الناس پہ عمل کیا ہے، اور یہ حال پر نصب کی جگہ میں ہے، نصب کی منصوب محلن، منصوب، یعنی بیوقوف جاہل یہودی اور عیسائی کہیں گے۔ سمجھ آگی اس کی؟ آگے کہا حاشیہ نمبر 13 ایو شیء اشارہ بھی، شارع نے ایو شیء ذکر کر کے یہ اشارہ کیا ہے کہ ما استفہامیہ ہے، ما یعنی ان ما استفہامیتن، ما استفہامیہ ہے، والجملۃ بعد خبرها، اور ما کے بعد جو جملہ ہے یہ اس کی خبر ہے، یہ اس کی، واللہ تعالی اعلم الصواب۔